نبی کی دلیل دے رہے ہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے دریافت فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن نہایت مقدس ہے، مبارک ہے، اسی دن اللہ نے فرعون کو غرق فرمایا اور موسیٰ کو نجات بخشی اور ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کا دن منانے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اب نتیجہ دیکھو، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا اب یہاں فراڈ کر رہا ہے یہ مولوی، یہاں فراڈ کر رہا ہے۔ جس دن اللہ کی کسی خاص نعمت کا نزول ہو یا کسی مصیبت سے نجات ہو، نہ صرف اس دن بلکہ ہر سال اس تاریخ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولوی جو ہے نا انہوں نے جناب نکال لیا ہے، اور ساتھ وہ بار بار اپنی ویڈیو میں کہتے تھے دیکھو مولوی صاحب ایسے میلاد ثابت ہوتا ہے، دیکھو مولوی صاحب ایسے میلاد ثابت ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اتنا جھوٹ ہے، نہیں بتاتے کہ اس حدیث سے یہ معاملہ اخذ کس امام نے کیا ہے۔ ان احادیث کو پڑھ کر اس کا یہ مطلب کہ اس سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی دلیل ثابت ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ جس امام نے لکھا ہے وہ مولوی ان کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آپ پوچھے کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ سعودی عرب کے مدرسے میں اس امام کی وہی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری جب بھی سعودی عرب میں پڑھائی جاتی ہے، یہ ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، انکار کر سکتے ہیں اس کا کہ ان کے ڈیسک پر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح فتح الباری نہیں ہے؟ وہ فتح الباری سے ہی پڑھاتے ہیں۔ فتح الباری کے مصنف کا نام ہی علامہ ابن حجر عسقلانی ہے، اور ان احادیث سے میلاد مصطفیٰ منانے کی دلیل ثابت کرنے والے بھی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شرم نہیں آتی؟ جس امام کی کتابیں پڑھاتے ہو وہ تو امام میلادی ہے، وہ تو میلاد کی بات کرنے والا امام ہے۔ ظالموں، جہاں پہ انہوں نے میلاد کی بات کی تو چھوڑ دیا اس امام کو۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بخاری کی شرح میں بہت بڑے امام ہیں۔ پورے سعودی عرب کے اندر ان کی کتاب فتح الباری جب بھی بچوں کو طلباء کو بخاری پڑھائی جاتی ہے تو ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو میلاد النبی منایا جاتا ہے یہ کس دلیل سے ثابت ہے؟ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ تو پتہ کیا فرماتے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل بن حجر عسقلانی سے میلاد شریف کے متعلق سوال ہوا کہ کن احادیث سے میلاد منانا جائز مانتے ہیں؟ اس کا معنی یہ کہ وہ امام جائز مانتا ہے میلاد کو۔ کتابیں میلادیوں کی پڑھنا اور میلاد پہ اعتراض کرنا یہ تھوڑے سے پانی میں ڈوب مرنے کا مقام۔ غیرت مند ہوتے جو اگر میلاد جائز نہیں مانتے تو اس امام کی کتاب پڑھنا کیوں پسند کرتے ہو بھائی؟ نہ لگاؤ ہاتھ، یہ کہہ کے رد کر دو کہ یہ تو امام میلادی ہے اور میلاد کو ہم جائز نہیں مانتے، اس کی کتاب نہیں پڑھیں گے۔ کتابیں میلادیوں کی پڑھنا اور ظالموں اعتراض میلاد پہ کرنا۔ تو پوچھا کہ کس دلیل کے تحت مانتے ہیں؟ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، اب بڑی توجہ سے فرماتے ہیں، میرے نزدیک یوم میلاد النبی منانے کی اساسی دلیل وہ روایت ہے جسے صحیح ہے یعنی بخاری اور مسلم نے روایت کیا، جس کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں نعمت آزادی ملی تھی اور یہ یوم موسیٰ ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، بطور عید کے مناتے ہیں،
اور اس دن کی تعظیم میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس سے یہ دلیل ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی احسان انعام کے عطا ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر کسی معین اور مخصوص دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا، ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا، یہ مناسب اور جائز ہے۔